بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے یہ بحث شروع کی تھی یا مبحث شروع کیا تھا کہ دلالت نص کے جو طرق ہیں، طرق و دلالت النص، اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا تھا کہ ایک مجتہد جب نص کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے سامنے ٹیکسٹ ہے، لکھا ہوا کلام ہے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو اب اس نے معنی تک پہنچنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، استنباط کا مطلب کیا ہے؟ مجتہد کیا کرے گا؟ استنباط کرے گا۔ تو استنباط میں معنی تک پہنچنے میں وہ کچھ طرق اختیار کرے گا، کچھ رستے اختیار کرے گا۔ وہ رستے کیا ہیں؟ 4 ہیں، 5-6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 4 متفق علیہ ہیں جن پر اتفاق ہے، اور وہ ہم اب فی الحال دیکھ رہے ہیں۔ اور گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے اگر نص کا کوئی بھی معنی بیان کیا اور آپ سے کہا جائے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس کا طرق کیا ہے یا طریق کیا ہے، تو آپ ان 4 طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ وہ دلالت ہے، نہ وہ عبارت ہے، نہ وہ اشارہ ہے، نہ وہ اقتضاء ہے، اچھا پھر کیا ہے؟ نہ وہ مفہوم مخالف ہے بالفرض، تو پھر کیا ہے؟ آپ کہیں نہیں پھر بھی معنی واضح، تو کہیں گے معنی ہے ہی نہیں، تو کچھ اور ہی ہوگا۔ اس کو آپ معنی نہ کہیں، وہ آپ اپنا خیال کہہ لیں، کوئی تصور کہہ لیں، کوئی ذہنی جو ہے وہ تصور کہہ لیں، لیکن اس کو قرآن کی نص کا معنی نہ کہیں۔ بات پھر ہم نے پچھلی نشست میں یہ دیکھا تھا کہ کیا دیکھا تھا کہ 4 اقسام اس کی: الدال بالعبارہ، الدال بالدلالہ، الاشارہ، اس کے بعد الدلالہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ الدال بالاقتضاء۔ اس میں سب سے پہلی جو شے تھی وہ تھی الدال بالعبارہ۔ تو ہم نے اس میں کیا تعریف دیکھی تھی کہ بھئی وہ جو دلالت کرے 3 دلالتوں میں سے کسی ایک دلالت پر، لفظ اپنے معنی پر، بھی بتایا تھا نا۔ وہ 3 دلالتیں کون سی تھیں؟ وہ 3 دلالتیں ہیں لفظ کی: دلالت تطابقی یا دلالت مطابقت، دلالت تضمن اور دلالت لزومی۔ لفظ اپنے کل معنی پر دلالت کرے، جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے فمشوا فی مناکبہا، اگر آپ صرف اس لفظ کو کاٹ کے آگے پیچھے سے دیکھیں تو فمشوا فی مناکبہا کا مطلب ہے پہاڑوں پہ سفر کرنا، یہ دلالت مطابقت ہے۔ اور دلالت تضمنی کیا ہوتی ہے کہ لفظ اپنے جزوی معنی پر دلالت کرے، یہ دلالت کیا ہے؟ تضمنی۔ اور اگر نہ وہ اپنے کلی معنی پر دلالت کرے، نہ جزوی معنی پر دلالت کرے، بلکہ کیا دلالت کرے؟ اپنے معنی سے کسی خارج مفہوم پر دلالت کرے لزوم کے اعتبار سے، تو یہ کیا ہے؟ دلالت لزومی۔ بات واضح؟ یہاں تک بات واضح تھی؟ اب یہ جو دلالت لزومی ہے نا، علماء نے کہا کہ یہ ایک وسیع باب ہے، اور اسی میں اختلاف کی وجہ سے مجتہد کا درجہ طے ہوتا ہے، یعنی ایک مجتہد کس درجے پر ہے، کیسے کیسے دقائق وہ نکال کے لے آتا ہے، جو بعد میں نکالنے کے نتیجے میں پتہ چلتے ہیں کہ نص میں موجود تھے لیکن اس سے قبل نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ایسے بھی ہم نے کہا تھا کہ الا یعلم من خلق ہے، اب اس میں بظاہر تو نہیں تھا الا یعلم من خلق، لیکن اس میں ایک کہا کہ اچھا اس سے پتہ یہ چلا کہ خالق اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر مزید تصور پیدا کیا، اچھا پھر میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خالق نہیں۔ تو یہ دلالت لزومی ہے، علماء نے اس کو بھی کچھ تقسیم کیا، لیکن دلالت جو لزومی اور یہ سمجھ لیں تو اس کا بھی تھوڑا سا فائدہ ہوگا، صرف اصول فقہ میں نہیں بلکہ روزمرہ یعنی سوچنے کی صلاحیت اچھی ہوگی۔ دیکھیں، دلالت لزومی میں ایک ہوتی ہے غیر بین۔ ابھی ہم یہ بحث کر کیا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم دال بالعبارہ پر ہیں۔ دال بالعبارہ میں 3 دلالتیں ہوتی ہیں: مطابقت، تضمن، اور وہ دونوں سمپل سی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آپ مثال کے طور پہ کہیں کتاب کی دلالت جلد پر کیا ہے؟ کتاب کی دلالت جلد پر کیا ہے؟ ہاں، دلالت تضمن ہے، ایسا ہی ہے۔ حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر کیا ہے؟ وہ بھی جز پر ہے۔ حاتم طائی تو اس کا نام، حاتم طائی کی دلالت اگر اس کے سر پر ہوگی تو دلالت تضمنی ہوگی، اس کے پورے وجود پر ہوگی تو دلالت مطابقت وجود پر۔ لیکن میں نے کہا سخاوت پر کیا دلالت ہے؟ لزومی ہے، لفظ سے خارج۔ اچھا، یہ لزومی کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں عقلی؟ ہاں، عرفی ہے، یعنی لزومی
ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. خیر اچھا دلالت لزومی جو ہے وہ غیر بین کیا ہوتی ہے؟ لیکن لزوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کیا چیز ہے، ایک ہوتا ہے لازم اور ایک کیا ہوتا ہے ملزوم. اب مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں یہ کائنات کون، اس سے لازم آتا ہے خالق، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے. جس شے سے کوئی شے لازم آئے وہ ملزوم ہوتا ہے. جب میں نے کہا نا کائنات سے لازم آتا ہے تو کائنات کیا ہوگی؟ کائنات ملزوم ہوگی. اور لازم کون ہوگا؟ کیونکہ کائنات سے کون لازم آ رہا ہے؟ خالق. اب آپ ذرا یہ بتائیں کائنات سے خالق لازم آنا یہ دلالت اس طرح کی ہے کہ جیسے ہی کائنات ذہن میں آئے گی خالق ذہن میں آ جائے گا، یا اس دلالت پر دلیل قائم کرنی پڑتی ہے؟ تو جس دلالت پر، دلالت لزومی پر دلیل قائم کرنی پڑے، آپ کو بتانا پڑے. آپ کہیں میں کائنات تو ہے، تم کہہ رہے ہو کائنات تو خالق لازم آتا ہے اس سے، میں تو نہیں مانتا لازم آتا ہے. بتاؤ کیسے لازم آتا ہے؟ تو پھر آپ اس لزوم پر دلیل قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جب آپ لزوم پر دلیل قائم کریں گے تو وہ لزوم بین ہوا کہ غیر بین ہوا؟ بات واضح، غیر بین ہے وہ لزوم. ہے لزوم یعنی یلزم من هذا الكون ان الخالق موجود ولكن يحتاج هذا اللزوم الى دلیل. یہ لزوم دلیل بات اس کو کہتے ہیں دلالت. اچھا یہ جو دلالت لزومی ہے وہ بین ہو غیر بین ہو، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ عقلی بھی ہو سکتی ہے، یہ شرعی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عادی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عرفی بھی ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ اب یہاں کیا ہے؟ مثال کے طور پر کائنات سے جو ہے وہ خدا لازم آ رہا ہے، یہ دلالت لزومی ہے کیونکہ لفظ کون کے اندر خدا کا لفظ موجود ہے نہیں، دلالت مطابقت بھی نہیں ہوئی. کیا خدا کون کا جز ہے؟ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہے. تو خدا اور ہے، کائنات اور ہے. تو اگر لفظ کون کی، کائنات کی دلالت خدا پر ہوگی تو وہ لزوم ہی ہوگا. اچھا پھر جب آپ نے کہا کہ وہ لزوم ہے، آپ نے دلیل بھی قائم کر دی، تو لزوم یہ عقلی ہے کہ عقل اس لزوم کو ماننے پر مجبور ہے، یا یہ عادی ہے؟ عادی مثلا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے آگ کی دلالت جلانے پر، یہ کیا ہے؟ لفظ آگ کے مفہوم میں اگر آپ جلانا شامل کرتے ہیں تو پھر تو یہ مطابقت یا تضمن ہو جائے گی. لیکن آپ کہتے ہیں یہ آگ سے مراد ایک شے ہوتی ہے، احراق اور شے ہے، جلانا اور شے. اب یہ لزوم ہے، یہ کون سا لزوم ہے؟ اب انتباہات میں پڑھ چکے ہیں نا صاحب. ہاں لزوم عادی ہے، ہو بھی سکتا ہے نا. ابھی ایسے ہی ہے نا، آپ کہیں مثلا سورج کی سورج کا لزوم روشنی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عادی. ممکن ہے سورج نکلے اور روشنی ہو، نہیں سمجھ میں آئے گی، عادی ہے، سب عادی. آپ کہیں نماز کا لزوم وضو کے ساتھ، اب نماز کے مفہوم میں مطابقت اور تضمن میں وضو داخل نہیں داخل، تو اس کا مطلب ہے دلالت کون سی ہوئی؟ لزومی. لیکن لزومی کون سی ہوئی؟ شرعی ہوئی. نہ عقلی ہے، نہ عادی ہے، نہ عرفی. ابھی جو ہم حاتم طائی صاحب کی بات کر رہے تھے تو حاتم طائی کی جو دلالت ہے سخاوت پر، وہ کون سا لزوم ہوا؟ وہ عرفی ہو گیا. تو عقلی بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس میں مزید تقسیم کیا ہے کہ وہ خارجی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی ہو سکتا ہے. یعنی لزوم کبھی خارجی ہوتا ہے، نہیں فائدہ ہے آپ ہر دو چیزوں میں آپ کوشش کر کے ڈھونڈیں کہ لزوم کون سا ہے. نہیں صحیح بات ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر کہیں کہ جسم جو ہے وہ ہے. اچھا جسم لازماً جہت میں ہوگا بالفرض. ابھی ہم بات کر رہے تھے امنتم من فی السماء، جسم کے مفہوم میں جہت شامل ہے؟ دلالت مطابقت ہے مفہوم میں شامل ہے؟ نہیں شامل ہے. تضمن ہے؟ تضمن بھی نہیں ہے. دلالت لزوم کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی لزوم کون سا؟ یعنی جسم کا کسی جہت میں ہونا، دونوں میں جو دلالت ہے وہ کیا ہے؟ لزوم کی ہے. کسی کی اور رہے ہیں؟ ہاں مطلب عقلی، شرعی، عادی، عرفی. لگ رہا ہے کہ ہے؟ ہاں عقلی. یعنی جسم کی ڈیفینیشن جسم ہو ہی وہ نہیں سکتا جو جہت میں نہ ہو.
لہذا جو جسم جو جہت میں نہیں ہوگا لہذا کیا ہوگا وہ جسم نہیں ہو سکتا. یہ لزوم کیا ہے؟ یہ لزوم عقلی. بات واضح ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ایک ہے عما، لفظ ہے عما، اور ایک ہے بصر. ٹھیک. لفظ عما اور بصر کی دلالت کیا ہے؟ یعنی لفظ عما کے مفہوم میں بصر شامل ہے؟ عدم بصر نہیں، لفظ کے عما کے مفہوم میں بصر شامل ہے کہ نہیں؟ اصل میں وہ اختلاف یہ ہے کہ وجودی ہے کہ نہیں. ایک خیال یہ کہ عما وجودی ہے، عدمی نہیں. لزوم ہے دونوں میں، عدم عما اور بصر میں لزوم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. عقلی ہے کہ عرفی ہے یا عادی ہے، یہ شرعی ہے، عقلی ہے. لیکن یہ ذہن میں ہے یا خارج میں ہے؟ اب میں ذہنی اور خارجی کی مثال دے رہا تھا. ذہن میں ہے کہ خارج میں؟ ذہنی. لزوم ہے، عقلی ہے، محض ذہنی ہے. یعنی بصیر کے وجود سے خارج میں اعمیٰ کا وجود لازم نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ خود ہی سوچیے. یعنی اگر خارج میں بصیر ہوگا دیکھنے والا تو کیا لازماً ضروری ہے خارج میں اعمیٰ؟ کوئی ضروری نہیں. لیکن دیکھنے کے مفہوم سے ذہن میں لزومی مفہوم پیدا ہوگا کس کا؟ نہ دیکھنے کا. لیکن یہ لزوم کیا ہوگا؟ یہ لزوم کیا ہوگا؟ عقلی. لیکن یہ لزوم ذہنی ہوگا کہ خارجی ہوگا؟ اب یعنی ہر جگہ یہ دیکھا جائے، انسان دیکھے کہ بھئی وہ لزوم عقلی ہے، وہ عقلی نہیں ہے تو شرعی ہے، وہ شرعی نہیں ہے تو کیا ہے. ہم بولتے رہتے ہیں بھائی اس سے لازم آ گئے. کون سا لازم ہے؟ کہاں لازم آیا؟ کدھر لازم آیا؟ بتاؤ کس اصول کے تحت؟ بین لازم آیا، غیر بین لازم آیا، دلیل کی محتاج ہے، دلیل کا محتاج نہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک دو اور مثالیں بھی لکھی تھیں یہاں. مطلب آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد کی دلالت محراب پر کیا ہے؟ ہاں، دلالت تضمنی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ محراب کی دلالت مسجد پہ محراب کی دلالت مسجد پہ ہے لزومی. بالکل، اس لیے کہ محراب کے نہ مفہوم میں اور نہ اس کے جز میں. ہاں، مسجد کے تو جز میں شامل تھا. اچھا، آپ کہیں کہ کون سا لزوم؟ محراب کی دلالت اس پر ہے مسجد پر. کون سا لزوم ہے؟ ہاں، عرفی ہے یا زیادہ جگہ شرعی. اگر آپ بتائیں کہ محراب جہاں ہوگا وہ مسجد ہوگی تو یہ شریعت میں محراب ہے تو شریعت میں ضروری نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر آپ نے کہنا ہو تو لزوم شرعی ہو جائے گا. آگ کی دلالت دخان پہ ہے عادی. دخان کی دلالت آگ پہ ہے. دخان کی دلالت آگ پہ. دخان کی دلالت سبب پہ، دخان کے سبب پہ. دخان کی دلالت عقلی. اگر دخان کی دلالت آگ پہ ہوگی تو وہ عادی ہوگی، اگرچہ آگ بھی سبب ہے، آگ بھی سبب ہے لیکن عادی سبب. دخان کے لیے عقل میں آگ کا ہونا ضروری، دخان کے وجود کے لیے عقل پہ، لیکن دخان کے وجود کے لیے عقل پہ اس کے سبب کا ہونا ضروری. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کازیلٹی تو ہونی ضروری ہے. اب وہ سبب خدا کا ارادہ ہو، خدا کی جو بھی ہو، لیکن سبب تو ہونا ضروری ہے. تو آگ کی دلالت اس طرح کیا ہے اور اس طرح کیا، یہ دیکھ لیں. اسی طرح آپ کہیں گے مثلا اب اور ابن کی دلالت، اب اور ابن کی دلالت ہے. یعنی اب کا مفہوم میں ابن شامل ہے، مفہوم میں، جز میں شامل ہے. ویسے یہ دلالت تضاد، لیکن اس کو بھی ہم لزومی ہی کہیں گے. کون سی دلالت ہوئی ہے؟ لزومی. عقلی ہے کہ غیر عقلی ہے؟ ہاں، یعنی عقلی ہے، اس لیے کہ ولد کا مفہوم یہ ما تولد بات. اسی لیے اگر کہا جائے یہ لزوم عادی ہو اب اور ابن میں تو بالفرض نعوذ باللہ خدا کا جیسے ہو سکتا. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ تو عقلی ہے. اب اگر ابن ہے تو اب ہوگا، اور اب ہے تو ابن ہوگا. اسی طرح اور آپ مثالیں سوچتے چلے جائیں، جو بھی مثال ذہن میں آئے اس میں غور کر کے بتائیں کہ یہ مطابقت کیا ہے. تو بات واضح ہوگی. یہ کیا بات تھی کہ دلالت لزومی جو ہے وہ بین بھی ہوتی ہے اور غیر بین. اچھا، جو غیر بین، جو بین کیا ہے؟ تو آپ کو بین سے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غیر بین ہے تو یہ بین. تو بین اس میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بھی آگے نا دو مزید اقسام ہیں.
کہ بین بمعنی الاخص بین بمعنی الاعم، وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا، لیکن مثال کے طور پر اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی مثال دیں 2 + 2 4 ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ 2 + 2 4 جو ہے بادل ہے، بارش ہو رہی ہے. بادل بارش ہو رہی کیا مطلب؟ بادل کا کون سا لزوم ہے بارش ہونے سے، اور بارش کا کون سا لزوم ہے بادل صحیح ہے؟ وہ ہے تو صحیح لزوم، لیکن لزوم عادی ہے. لیکن بارش کا لزوم تو بادلوں سے بالکل عادی ہے، لزوم ہے، بین ہے، لیکن بادل کا بین نہیں ہے. نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادل ہو سکتا ہے وہ بارش نہ. نہیں، بارش بھی اور بارش بھی ہو رہی ہے. ہاں بالکل، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا لزوم بین ہے، لیکن اس میں آپ کو لزوم دکھانے کی ضرورت نہیں نظر آ رہی. یعنی انڈین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بادل ہے، اس سے بارش نہیں چلتی، یہ تو مشاہدہ نہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ جہاں ایک شے کے تصور سے دوسری شے فوری ذہن میں آ جائے اور آپ کو اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہ پڑے. بتائیے. جیسے بارش سے عقلی بتاؤ، عقلی مطلب یہ تو عادی ہے نا، ٹھیک ہے بارش سے ہو گیا، اس طرح ہو گیا. مثلا آپ کہیں گے جیسے متکلمین کہتے ہیں حادث، حادث، حادث کے لفظ کی دلالت کس پر؟ محدث پر. ابھی ہم نے کہا تھا کائنات کی دلالت جو ہے وہ محدث پر کیا تھی؟ عقلی تھی لیکن غیر بین تھی. اور یہاں حادث کی دلالت محدث پہ بین کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اس وقت ہم نے قوم کو حادث مانا نہیں تھا. اگر ہم اس کو حادث مان لیتے تو پھر دلیل قائم کرنے کی ہمارے خیال میں ضرورت نہیں ہے. مبدأ سببیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدہی ہے. یہ تو کمپلیکیٹ کرنے والی بات ہے. اس وقت تک ہم نے اصل میں کائنات کے بارے میں یہ طے نہیں کیا تھا کہ یہ حادث، وہ تو دلیل کے، تبھی تو ہم نے کائنات کا لزوم خدا سے دکھانے کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا؟ دلیل کیا قائم کرنی تھی؟ پہلے کائنات کو حادث ثابت کرتے ہیں. تو وہ پہلے ہم وہ کر دیتے پھر وہ غیر. اب ایک دفعہ حادث ثابت ہوگی، اب لزوم کیا ہے؟ اب لزوم کیا ہے؟ اب بین ہو گیا نا. پہلے لزوم غیر بین تھا، دلیل کی ضرورت تھی. اب جب ہم نے قائم کر لی دلیل ایک دفعہ تو اس کے نتیجے میں وہ لزوم کیا ہو گیا؟ بین ہو گیا. بات واضح. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو لزومی تعلق ہے نا، لزومی تعلق، یہ دلالت کی تیسری قسم ہے. اور دال بالاشارہ میں اصلاً یہی کام کر رہی ہوتی ہے. دال بالاشارہ جو ہے نا، جس کو جو بھی ہم پڑھیں گے اشارۃ النص، وہ اصلاً کس پر کھڑا ہوا ہے؟ وہ دلالت لزومی میں کھڑا ہوا ہے. اگرچہ دلالت لزومی عبارت النص میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی مثال دیکھیں گے. مثال کے طور پہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے ظاہر اور نص میں بھی یہ آیت پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا. کیوں لائی گئی ہے یہ آیت؟ کیوں لائی گئی ہے؟ دونوں میں فرق کرنے کے لیے لائی گئی ہے. تو یہ دلالت جو ہے دونوں میں فرق کرنا، یہ دلالت مطابقت کی ہے، تضمن کی ہے، یا لزومی ہے؟ یہ نص، لیکن دلالت کیا ہے؟ یعنی آپ کے اللہ نے یہ کہا ہے ہناک فرق بین الربا والبیع، اس طرح تو کہا ہی نہیں، دلالت مطابقت تو ہے نہیں. اللہ نے تو کہا حرم احل اللہ البیع وحرم الربا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ نے حلال کیا اس کو اور حرام کیا اس کو. اس سے دلالت لزومی کیا پیدا ہوئی ہے؟ دلالت لزومی یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کیا اور حرام کیا تو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو ان میں فرق ہے. اچھا، یہ مقصد بیان کرنے کے لیے اصلاً آیت آئی ہے. یہی انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. تو انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے وہ مثل الربا ہے، تو اللہ میاں نے کہا کہ مثل الربا نہیں ہے بلکہ فرق ہے. لیکن یہ کہا کہ فرق ہے، بلکہ کہا واحل اللہ البیع وحرم الربا. لزومی بنے گی تفریق، دلالت لزومی ہے تفریق، لیکن اس جگہ وہ عبارت النص ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ دلالت لزومی ضروری نہیں ہے کہ صرف دلالت اشاری ہی ہو. دلالت لزومی دلالت عبارت النص بھی ہو سکتی ہے اگر اس مقصد کے لیے کلام اصالتاً یا تبعاً لایا گیا ہو. اچھا، یہاں عبارت النص یہ بھی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. حرمت اور حلت یہ کیا ہے؟ عبارت النص ہے کہ اشارت النص؟ عبارت النص ہی ہے، کیونکہ تبعاً یہ بات بھی مفہوم ہے. اور یہ کس دلالت کے تحت مفہوم ہوئی ہے؟
مطابقت. یعنی اب آپ دیکھیں وہ عبارت النص میں ہم نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے کلام لایا تھا وہ شے مفہوم ہوئی ہے بطریق دلالت اللزوم، اور جس مقصد کے لیے کلام تبعاً لایا گیا تھا وہ شے مفہوم ہوئی ہے بطریق دلالت المطابقہ ہے. وہ ظاہر ہے یہ نص، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اور نص جو ہیں وہ دونوں ہی عبارت النص ہو سکتے ہیں، وہ دونوں ہی. لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ دلالت اشارہ میں اگر دلالت مطابقت اور تضمن ہو تو وہ اشارہ کیسے بات ہے؟ وہ تو اس آیت کا فوری مفہوم بن جائے گا، وہ دلالت لزومی کیسے رہے؟ تو دلالت جو لزومی ہے، جو دلالت اشارہ ہے، اس کے اندر یلزم منہ ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یلزم منہ، اس سے لازم لیا جاتا ہے. اگرچہ شاید ہم دیکھیں بسا اوقات اس میں بھی دلالت تدابقی ہو سکتی ہے یا تضمن جو نہ اصالتاً نہ تباً مقصود ہو، مقصود کوئی اور ہے. خیر، اب ہم سب یہ بات مکمل ہو گئی، اب ہم عبارت النص دیکھنے لگے ہیں. عبارت النص کیا ہوتی ہے؟ پہلی جو دلالت کی بات کی، مطابقت کی اور تضمن کی، یہ صرف عبارت النص میں ہوتی ہے، باقی تین نہیں. باقی ہم دیکھیں گے اصل میں باقی جو تیسری ہے نا وہ قیاس ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ قیاس ہے. اس میں لفظ کی نہ دلالت ہے تضمن کے اعتبار سے نہ لزوم کے اعتبار سے، وہ قیاس ہے. لیکن وہ قیاس لغوی ہے، ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے. اور اقتضاء النص میں نا وہ ایک طرح کی دلالت لزومی ہے، لیکن ہم نے اس کو اقتضاء اس لیے کہا کہ دلالت لزومی میں نص کی صحت کا دار و مدار اس دلالت لزومی پر نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ میں وہ لزوم نہ بھی بیان کروں تو نص تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، لیکن جو اقتضاء النص ہے اس میں وہ لزوم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو نص کی صحت لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے نص ہی صحیح ثابت نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ مبحث تو ویسے آگے ہے، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، رفع عن امتی، اب اس کا دلالت مطابقت کیا ہے کہ خطا اور نسیان میری امت سے اٹھا لیا گیا. اس کا مطلب ہے میری امت نہ کبھی بھولے گی نہ خطا کرے گی، تو بھی مفہوم ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خلاف واقع ہے، میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولتے ہیں، تو یہ تو نص ہی غلط ثابت ہو جائے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک اقتضاء ہے. اس نص کا اقتضاء یہ ہے کہ یہاں صحت کلام کے لیے ایک لفظ محذوف مانا ہے. وہ لفظ کیا محذوف مانا جائے گا کہ رفع عن امتی اثم الخطا والنسیان. ٹھیک، تو یہاں اصل میں لزوم نہیں ہے کہ جس پر صحت کا دار و مدار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دلالت لزومی پر کلام کی صحت کا دار و مدار نہیں ہوتا، لیکن دلالت اقتضاء وہ ہے جس میں اس مقتضا پر کلام کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اصلاً اس کا تعلق پہلے دو سے بنتا ہے، عبارت النص اور اشارت النص، جو ہم دلالت کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عبارت النص کیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا تھی، وہ کہ جس میں ان تین طریقوں پر لفظ دلالت کرے جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا ہو، سیق لہ اللفظ اصالۃ او تبعا. یہ بات ہو چکی ہے نا. اچھا، اس کے بعد اس کی مثالیں دیکھ لیں ایک دو. جیسے ایک تو ہم نے ابھی بتا دی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو کیا ہے اس میں عبارت النص؟ کس کس موضوع پر ہے یہ عبارت النص؟ اصالتاً اور تبعا. تفریق بین الربا والبیع، یہ کیا ہے؟ عبارت النص اصالتاً. اور دوسرا کیا ہے؟ حل البیع وحرمت الربا، یہ بھی عبارت النص ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ لزوم ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یہ کس عبارت النص کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی فرضیت پر یہ کیا ہے؟ نماز کی فرضیت پر یہ عبارت النص ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ سجدے کی فرضیت پر بھی یہ عبارت النص ہے، کیا یہ بات درست؟ ہاں، کس طریقے پر؟ مطابقت کون سی؟ وہ دلالت کون سی؟ تضمن. ٹھیک ہے، تو دلالت کیا ہو گئی؟ تضمن. یعنی ہم کہیں سجدہ اللہ نے فرض کیا قرآن مجید میں، ہاں کیا. کہاں کیا؟ اقیم الصلاۃ. آپ کہیں کس طریقے پر؟ کون سی دلالت ہے؟ کیسے فرض کیا؟ نماز کا لفظ ہے، سجدہ تو نہیں ہے، دلالت ہے تضمن. آپ کہیں گے اچھا نماز میں سجدہ ہوتا ہے، وہ ہم بتائیں گے وہ تواتر سے، قطعیت سے، جو بھی ہے کہ ہاں نماز میں سجدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ایک اور مثال دے لیں، وہ بھی ہم نے نص اور اس میں لی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ اگر تم اندیشہ یہ رکھو کہ یتامہ میں تم عدل نہ کر سکو گے.
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی یتیم خواتین میں یعنی بچی ہوں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو جو تمہیں پسند آئے خواتین ان سے شادی کر لو، مثنى وثلاث ورباع، 3 2 2 3 3 4 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تعولوا۔ اب بتائیے یہ کس کس موضوع پہ عبارت النص ہے؟ دیکھیں اس موضوع پر کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، نکاح کی حلت کا بیان اگر چاہیے نص ہے کہ ظاہر، نکاح کی حلت کا بیان عبارت النص ہے، کیونکہ بالکل اور کس طریقے سے سمجھ میں آیا آپ کو کہ عبارت النص ہے؟ دلالت کون سی ہے؟ دلالت کون سی؟ مطابقت، ہاں دلالت مطابقت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ تحدید کتنی شادیاں کی جا سکتی ہیں، کس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، اس میں کیا ہے؟ یہ عبارت النص کیا ہے؟ عبارت النص، اور دلالت کیا ہے؟ بالکل مطابقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو یہ کیا ہے؟ عبارت النص کس موضوع پر ہے؟ یہ کہ اگر عدل نہیں کر سکتے، جو ترجمہ ہے وہی عبارت النص ہے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ لیکن یہ جو آیت ہر جگہ پہ کوٹ کی، پہلے جب آپ نے ظاہر اور نص اور مفسر پڑھا اس میں بیچ میں نص کا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اس میں نہیں فرق نہیں، فرق ہے، آپ مجھے بتائیں فرق کیا ہے؟ اس میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو اس میں تو یہ شروع ہی مقطع اور ثلاثہ اور رباع سے ہوتا ہے، اس میں واحد کا تو ذکر ہی نہیں۔ وہاں گیا نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہ تو ایک تو شادی سب نے کرنی نہیں، تو اس میں دونوں سے شروع ہو رہی ہے نا، اس میں جب آپ تعدد کہتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی ایسا تھا کہ ان کو 2 3 4 شادیوں پر آمادہ کرنے کے لیے بات شروع ہو رہی تھی، وہ 10 15 شادیاں کیا کرتے تھے، وہ تو 10 15 شادیاں کیا کرتے تھے، تو بات تو اصل میں شروع ہو رہی ہے ان کو نیچے لانا ہے، تو نیچے لانے پہ ان کو پہلے ذرا اوپر سے شروع کیا گیا کہ دیکھو 2 کر لو 3 کر لو 4 کر لو، اس سے زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر ساتھ بتایا گیا کہ واحدہ بھی آ رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ 2 3 4 جو ہمیں اجازت دے دی ہے یہ اس صورت میں ہے جب تم عدل سے کام کرو، لیکن عدل سے کام کا تو بعد میں پتہ چلے گا نا، وہ تو اسی آئے میں پتہ چل گیا، 2 3 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، اس میں انسان 2 3 شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ عدل کے اسباب ہے، یعنی اس کے پاس نان نفقہ ہو، سکنا اور جو کیا ہوتا ہے، اور نان نفقہ سکنا اور بہتوتا، یعنی رات گزارنے میں عدل کرے، ایک جیسی رہائش دے اور نان نفقہ ایک جیسا دے، تو بس یہ اگر وہ اس سے معلوم ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ شادی کر یہ وہ اس کو پتہ اسی وقت چلے گا جب وہ کرے گا، بالفعل تو چلے گا، لیکن 70% 80% پتہ چل سکتا ہے، بس اسی پر اتفاق، ظن غالب حاصل ہو جائے گا تو کافی ہے، ظن غالب۔ یہ تو بہت آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے کہ آپ دونوں کی حفاظت کر سکیں، آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ آپ دونوں کو رہائش دے سکیں، جتنے بھی ہیں دونوں کو آدھے کر دو، ٹھیک ہے، اگر آپ کر سکیں ٹھیک تو پھر بتا دیجیے گا جب ولیمہ ہوگا۔ تو اچھا یہ تو بہت دلالت لزومی کچھ لگے، کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا، یہ نہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہو ہی چکا صحیح بات۔ اچھا دیکھیں عبارت النص میں اتنی بات، ابھی ہم اشارت النص پہ جا رہے ہیں، اس میں بھی مثالیں آئیں گی کہ یہ عبارت النص ہے اور یہ اشارت النص ہے، ٹھیک۔ اشارت النص کیا ہوتا ہے؟ اشارت النص ہے، عبارت النص واضح، ہاں یعنی وہ دلالت کی 3 اقسام میں صحیح۔ دلالت اللفظ ہے، میں بتا دیتا ہوں، دلالت اللفظ علی معنی لم یسق له اللفظ لا اصالۃ ولا تبعا، یعنی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر جس مقصد کے لیے وہ نہیں لایا گیا، نہ اصالتاً نہ اصلاً نہ تبعا، وہ اس مقصد کے لیے لایا نہیں گیا، لیکن وہ اللہ کی مراد ہوتی ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی مراد ہے، وہ ابھی ہم وہ دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کلام اس مقصد کے لیے سیاق و سباق میں وضاحت نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے خدا لایا ہے، لیکن خدا اس مقصد کے لیے لایا ہوتا ہے حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے، تبھی تو اشارہ اخذ ہوتا ہے، لیکن ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ اصالتاً نہ تبعاً، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سیاق میں دیکھیں گے تو بیان کسی اور شے میں چل رہا ہے، لیکن اس سے اشارہ اخذ ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کہا کہ اعلیٰ طریق اللزوم، اعلیٰ طریق اللزوم، جبکہ اس میں ہمیشہ لزوم ہو، عموماً بس آپ یوں سمجھے کہ ہو سکتا ہے وہ کئی دفعہ لزوم بھی نہ ہو، لیکن وہ بس ہو سکتا ہے مطابقت ہو بالفعل، لیکن کلام اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہوتا، نہ اصالتاً نہ تبعاً۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں،
دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ جو مانے غنیمت ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یہ ان فقراء مہاجرین کو ملیں گے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں ان کے پاس. یحسبهم الجاہل، آگے آپ جانتے ہیں. اس کا مفہوم، اس کی دلالت عبارت النص کیا ہے؟ اس کی کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ کہ مہاجرین جو فقراء ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں. یہ کیا ہے؟ عبارت النص. اسی مقصد کے لیے کلام لایا گیا ہے. لیکن یہ لفظ فقیر سے ایک اور معنی لازم آ رہا ہے. وہ معنی لازم ہے، کیا لازم آیا؟ زوال الملک. اگرچہ یہ جو لازم آ رہا ہے آپ اس کو طریق مطابقت کے تحت بھی بیان کر سکتے ہیں کہ فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس ملک نہیں ہوتی. اچھا، لیکن اس زوال ملک سے ایک اور معنی لازم آیا. زوال ملک کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ مالک نہیں، کہ جو ان کی پراپرٹیز مکہ میں تھیں وہ اب ان کی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب جو اصحاب صفہ ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں وہ مکہ میں کچھ چیزوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقراء. تو فقراء جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ملک زائل ہو گئی. جب ملک زائل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مکہ واپس جائیں گے تو وہ پراپرٹیاں جو ہے وہ ریکلیم نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات یہ کون سا معنی ہے؟ یہ تفسیر اشاری ہے. اب یہ اشارہ اخذ کر لیا. کہاں سے اخذ ہوا؟ لفظ سے. لفظ سے ایک معنی پیدا ہوا زوال ملک کا. زوال ملک سے کیا معنی پیدا ہوا؟ کہ یہ اب ان کی ملکیت نہیں ہے تو اب یہ استحقاق نہیں رکھتے اس پر. اب یہ ایک دقیق معنی ہے نا، اشارتاً. اب جو اخذ کر لے گا اس پر بنائے حکم رکھے گا کہ نہیں. ابھی ہم یہی فرق دیکھیں گے، شاید آج دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیونکہ دیکھنا تو آج ہی تھا اور اس سے بڑا فائدہ ہونا تھا کہ تفسیر اشاری اور اس میں کیا فرق ہے. اب جب وہ اس پر بنائے حکم رکھ کر کیا کہے گا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ گیا اور اپنے گھر بار اس نے چھوڑ دیے تو وہ بس اب اس کے نہیں ہے. اللہ کی راہ میں چھوڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مکہ تو صحابہ کے بھی گھر تھے، آپ کا بھی گھر تھا. آپ نے کسی کو کہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے خالی کرو. وہ قبضہ کر چکے تھے سارے کے سارے، آپ نے خالی نہیں کروایا. اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اللہ کے لیے ختم. اور وہ کب ہے؟ جب ہجرت کر کے کوئی نکل گیا. اس کی شرائط ہے کہ کب وہ ملک ظاہر ہوتی ہے. لیکن خلاصہ کیا ہے؟ یہ معنی کہاں سے اخذ ہو رہا ہے؟ یہ معنی علی طریق الاشارہ اخذ ہو رہا ہے للفقراء. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ بتانے کے لیے لا رہا ہے کہ تم لے جا کے وہاں واپس مال نہیں لینا. تو اور آیت کا مفہوم ہے للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ. لیکن اس لفظ فقر سے ہم نے کہا الفقر یدل علی زوال الملک وزوال الملک یدل علی انہم لن یسترجعوا ما ترکوا فی مکہ. واپس حاصل نہیں کریں گے وہ چیز. اب یہ کیا ہے؟ علی طریق الاشارہ. ایک اور مثال لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. دیکھیں اس آیت کی عبارت النص کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے اور یہ واجب نہیں ہے. یہ عبارت النص سے کیسے پتہ چلا؟ لمن یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ مکمل کرے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نان نفقہ کس کو دینا پڑے گا؟ المولود لہو، جو مولود لہو ہے، شوہر ہے، شوہر نہ بھی ہو، طلاق ہو چکی ہو، جو باپ ہے، باپ کا ترجمہ کریں، جو باپ ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ نان نفقہ. ٹھیک ہے. اور معروف کے مطابق اس نے یہ کام دینا ہے. کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا. وہ فوت ہو گیا تو وارث اس کا یہ کام کرے گا. یہ ہو گیا عبارت النص. اب اس عبارت النص تو بالکل واضح ہے. اس سے اشارے کیا پتہ چلے؟ اشارہ یہ پتہ چلا کہ باپ کی بیٹا جو ہے مولودی لہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مولودی لہو. لام اختصاص ہے. لام اختصاص ہے. بیٹے کا اختصاص کس کے ساتھ ہے؟ باپ کے ساتھ کہ ماں کے ساتھ؟ اچھا، ماں کے ساتھ. یہ تو اس کی دلالت مطابقت ہی ہے. لام اختصاص ہے. اس سے کیا مفہوم لازم آیا؟ کہ نسبت باپ کی طرف ہوگی یا ماں کی طرف؟ باپ کی طرف ہوگی. اچھا، اختصاص کی وجہ سے ایک شبہ ملکیت کا پیدا ہو گیا کہ جیسے مولود لہو کہ گویا مولود اس کا ہے. تو اگر وہ باپ اپنے بیٹے سے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو وہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ اشارتاً پتہ چلا کہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. کیوں؟
علی المولود لہو اختصاص ہے. اسی طرح کہا کہ بالفرض جیسے باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، کچھ مذاہب کے مطابق قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. شبہ ہے. کون سا شبہ ہے؟ ملکیت کا. وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن. اب آپ دیکھیں یہ جو سارے مفاہیم پیدا ہو رہے ہیں، مولودی لہو یہ بیان کرنے کے لیے آیت آئی تھی کہ قصاص ہوگا نہیں ہوگا، چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ اصالتاً نہ تبعاً. وہاں تو کم از کم ہمیں نظر آ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نہ یہاں اصالتاً ہے نہ تبعاً. لیکن یہ مفہوم سارے کے سارے میں کہاں سے اخذ کر رہا ہوں؟ لہو. یہ اخذ میں کوئی صوفیانہ کشف کے ذریعے کر رہا ہوں کہ لفظ بتا رہا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا وَعَلَى الْأَبِّ، باپ کے ذمہ یہ کچھ ہے. اللہ میرے باپ کا لفظ اختیار کیا، بلکہ کیا لفظ اختیار کیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. تو گویا فقہا کے لیے کہہ دیا کہ اس کے اندر بڑے اشارے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو لوگ تلاش کرتے رہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اشارے ہوتے ہیں. اور بھی اس میں اشارے بہت سے ہیں. ہم جا کے فقہا کو دیکھیں، وہ یہاں سے بہت سے احکام اخذ کرتے ہیں اور وہ احکام شرعیہ قرار پاتے ہیں. یہ نہیں کہ محض اشارہ ہے، احکام شرعی ہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ بھئی اس کا دودھ پلانا ہے اور اس کا اٹھانا ہے 30 مہینے. اب 30 مہینے کہہ دیا تو بات واضح نہیں ہو رہی. 2 مہینے پلائے جائیں تو اب کہا کہ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ 30 مہینے میں یا رضاعت 2.5 سال کی مانی جائے یا حمل کی اقل مدت 6 مہینے مانی جائے. کیا آیت یہ بیان کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ آیت پیچھے سے آپ دیکھیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سے شروع ہو رہی ہے کہ والدہ کا بڑا فضل ہے تمہارے اوپر، بڑا احسان ہے اور وہ احسان مانو. 30 مہینے انہوں نے تمہیں اٹھایا اور دودھ پلایا. تو بیان تو یہ چل رہا ہے، لیکن اس سے اشارہ 30 مہینے سے ایک بات ذہن میں آئی کہ یا تو 30 مہینے نہیں ہونے چاہیے بلکہ کتنے 33 مہینے. ٹھیک ہے، 9 مہینے اٹھایا ہے، 2 سال دودھ پلایا. تو اب کیا سمجھیں اس سے؟ تو فقہا نے اپنے طریقے میں سمجھا. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اقل الحمل 6 شہور. کیا مطلب ہے اقل الحمل 6 شہور؟ کہ اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی نسبت ہو جائے گی، اور بالفرض 5 مہینے کا ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو گیا تو وہ نعوذ باللہ ولد الزنا قرار پا سکتا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اقل الحمل کیا نکالی انہوں نے؟ 6 شہور. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور بعض کو کہا ہے احناف نے اس میں ایک اور چیز اخذ کی کہ ہے تو 2 سال ہی مدت رضاعت کی، لیکن 2.5 سال تک حرمت رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ ان کے ہاں کیا ہے؟ حرمت رضاعت مثلا 2.5 سال تک ثابت ہو جائے گی. وہ بھی اشارتاً کہیں سے اخذ کر لی. تو اب کیا آیت کا مقصد یہ نہیں تھا نا، لیکن یہ چیزیں اخذ ہو گئی. ایک اور مثال دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا جائز ہے. ہن لباس لکم. ٹھیک، تو روزوں کی راتوں میں جائز ہے. تو رات کے ہر جز میں جائز ہوگا. ہاں، رات کے ہر جز میں جائز ہوگا. تو گویا سحری سے 10 منٹ پہلے تک بھی جائز ہوگا، 10 منٹ پہلے تک بھی جائز ہوگا، 5 منٹ پہلے تک بھی ہوگا. تو اشارتاً کیا پتہ چلا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. اب یہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس آیت میں ایک اشارہ کیا مل گیا کہ جب لیلۃ الصیام جو ہے وہ جائز ہے اور لیلہ کا اطلاق صبح صادق تک ہوتا ہے تو اشارتاً اس سے لازم آیا نا. یہ اب دیکھیں لازم کیسے آیا کہ جو شخص اگر بالفرض آخری منٹ تک یہ کام کرے گا تو وہ اس کا روزہ 1 منٹ بعد شروع ہو جائے گا. تو اس کا روزہ کب شروع ہوگا؟ کس حالت میں شروع ہوگا؟ حالت جنابت میں شروع ہوگا. تو یلزم منہ انہ یجوز له ان یصوم وهو جنب وهو جنب. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دلالت اشاری ہے. اور یہ کیا خدا کی مراد ہوتی؟ سوال اصل میں یہ، اس کو آیت میں خدا کی مراد کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا. یہی فرق ہے تفسیر اشاری اور تفسیر اشاری دوسری میں، جو میں نے ابھی آگے بیان کرنا تھا وہ آئندہ بیان کروں گا کیونکہ اب ٹائم پہلے ہی بہت اوپر ہو چکا ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا اچھا کیوں ہم نے کہا کہ یہ خدا کی مراد ہے، آپ اس کو دلالت کے 3 اصولوں کے تحت بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ نے یہ معنی لفظ سے تلاش کیا ہے یا لفظ سے خارج سے تلاش کیا ہے؟ لفظ سے. یا دلالت لزومی کیا لفظ کی دلالت نہیں ہے؟ لفظ کی دلالت. تفسیر صوفی میں اگر وہ مفہوم
لفظ کی دلالت سے ثابت ہو جائے تو تب تو وہ تفسیر اشاری ہو سکتی ہے وہ اس طرح، لیکن اگر وہ لفظ کی دلالت نہیں ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے. وہ صرف میں فرق بیان کرنے کے لیے کچھ چیزیں تھیں لیکن اس میں 15-20 منٹ لگیں گے، تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ذکر کریں گے. لیکن یہاں تک بات واضح ہوگی کہ پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن جتنی ہوگی اتنی کافی ہے. لیکن ویسے آپ جا کے نا دلالت لزومی پہ غور کریں چلتے پھرتے. سڑک کی دلالت گاڑی پہ، گاڑی کی دلالت سڑک پہ، درخت کی دلالت پتوں پر، درخت کی دلالت لکڑی پر، ہر جو بھی چیز نظر آئے دیکھیں کہ دلالت کی کون سی قسم میں یہ فال کرتی ہے. اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ والا بھی بتائے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی رستے میں جو ہے وہ گاڑی لگ جائے تو اس کی دلالت. ہاں یہ دیکھیں گاڑی کی دلالت ایکسیڈنٹ پہ، گاڑی چلانے کی دلالت ایکسیڈنٹ پہ کیا لزومی لزومی ہے عادی.